السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما
اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جوانوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس عرش والے خدا کے لیے، اس آسمان والے پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. عرش والا خدا جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جس کی توفیق سے الحمدللہ مجھ جیسا ادنا سا دین کا خادم جمعہ پڑھانے کے لیے اور آپ تمام لوگ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہے. اتنی شدت کی گرمی ہے اور اتنی شدت کی گرمی کے اندر بجلی اگر نہ ہو تو آدمی کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کا منظر آپ بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ اللہ کی خاص توفیق ہے، اللہ کی خاص عنایت ہے کہ بجلی کے جانے کے باوجود بھی آپ الحمدللہ جمعے کے آغاز سے پہلے مسجد کے اندر موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، یہ مالک کائنات کی خاص عنایت ہے. اور اللہ تعالیٰ مبارکہ والوں کو بھی ہدایت دے. کم از کم وہ اس بات کو ضرور مد نظر رکھ لیا کریں کہ نماز کے اوقات ہیں، جمعے کے اوقات ہیں، اور اتنی شدید گرمی کے اندر آپ الحمدللہ یہاں پہ موجود ہیں. اللہ ان کو بھی توفیق اور ہدایت دے کہ اس طرح بجلی نہ لے کر جائیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام المتقین، امام المرسلین، خاتم النبیین، سراج منیر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں مالک کائنات نے ساری کائنات والوں کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا ہے، آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے. وہ امام الانبیاء کی ذات گرامی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں عرش والے خدا نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے. میں سوچ رہا تھا، بہت سارے دوست بھی پوچھ رہے تھے کہ جمعے کا خطبہ وہ کس ٹاپک کے اوپر ہوگا. میں نے کہا، میں نے ویسے پچھلے جمعے کے اندر باقاعدہ طور پہ بتایا تھا کہ میں اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت کی شان کیا ہے، منقبت کیا ہے، اس حوالے سے جمعہ پڑھاؤں گا. لیکن ابھی ذہن وہ اس لیے منتشر ہے کہ چونکہ ہفتے والے دن 14 اگست ہے اور یہ 14 اگست وہ دن ہے جس دن میں اس ملک پاکستان کو بے شمار قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا. کبھی دل کرتا ہے کہ ملک پاکستان
کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا، مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ ہر طرف خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی تھی۔ اور آج کیا ہم نے اس ملک پاکستان کے مقصد کا، یعنی جو مقصد تھا جس کے لیے ہم نے اس کو حاصل کیا تھا، آخر اس کو پورا بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بہرحال میں اس نتیجے پہ پہنچا، ایک تو محرم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلے جمعے کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ میں اہل بیت کون اور ان کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو انشاءاللہ آج میں بتاؤں گا کہ اہل بیت کون ہیں۔ اہل بیت جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو بندہ اہل بیت کو نہیں مانتا، جو بندہ اہل بیت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پہ ایک نکتہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے، ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے، ہر اہل بیت صحابی ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے اہل بیت کی آڑ لے کر، تو اس بات کو جان لے، اس بات کو سمجھ لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہر صحابی اہل بیت تو نہیں، لیکن ہر اہل بیت صحابی ضرور ہے۔ جتنے بھی اہل بیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہیں، وہ اہل بیت تو ہیں، اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صحابی بھی ہیں۔ اور آئیے آج میں پہلے یہ بات بتاؤں گا کہ اہل بیت ہیں کون۔ کیا حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا صرف یہی اہل بیت میں شامل ہیں یا اور بھی کوئی اہل بیت میں شامل ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم یہ اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ اہل بیت میں شامل ہے، باقی کوئی اہل بیت میں شامل ہے۔ اہل بیت کا مطلب جانتے ہیں؟ گھر والے، اور گھر والوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کتنے عظیم الشان ہیں۔ اور اہل بیت میں سب سے پہلے جب اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے گا تو اہل بیت میں سب سے پہلے جو شامل ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اہل بیت میں سب سے پہلے مومنوں کی مائیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر، اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب کے اندر، خالق ارض و سما نے قرآن کے ان 30 پاروں کے اندر، عرش والے خدا نے
الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کیا فرمایا اللہ نے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کن کو کہا؟ یہاں اللہ نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کہا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اہل بیت کا کہا جائے گا تو اہل بیت میں سب سے پہلے شامل ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ بیویاں۔ اس کی دوسری دلیل بھی دیتا ہے، سورۃ الہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اہل بیت کہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اہل بیت کہا جائے گا تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہوگا؟ بیویاں شامل ہوں گی۔ اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتا وہ بندہ اسلام سے خارج ہے، اس بندے کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی توہین کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی توہین کرتا ہے، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توہین کرتا ہے، جو حضرت حفصہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے، ایسے بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہونے والی کون ہوتی ہیں؟ بیویاں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں، اس روایت کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ اہل بیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ حضرت حسین، یہ حسین سواد کے ساتھ ہے، یہ حضرت حسین حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں؟ اب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعد، اور ساتھ ہی فرمایا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ فرمایا وہ کون کون ہیں؟ تو ذرا نوٹ کرتے جائیے گا۔ فرمایا کہ وہ جن پر صدقہ حرام ہے اور وہ اہل بیت ہیں، ان میں آل جعفر شامل ہیں، ان میں آل علی شامل ہیں، ان میں آل عباس شامل ہیں، ان میں آل عقیل شامل ہیں۔ کہا یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ صحیح مسلم کی اس روایت سے کیا پتا چلا؟ قرآن کی آیت سے کیا پتا چلا؟ رب کے فرمان نے بتلا دیا پیغمبر مصطفیٰ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور اہل بیت کے اندر آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔
صحیح مسلم کی ایک اور حدیث، اور اس حدیث کو بیان کرنے والا پتہ کون ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے، قاری صاحب اگر رومال مل جائے گا، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، حوالے کوئی ضرورت نہیں، بس ٹھیک۔ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اہل بیت میں آل علی، اہل بیت میں آل عباس، اہل بیت میں آل عقیل، اہل بیت میں آل جعفر، یہ شامل ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث، اور حدیث کی راویہ آپ کی اور میری ماں، مومنوں کی ماں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ کائنات کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے۔ اب ان باتوں کو یاد کر کے جانا، پتا کوئی پوچھے نا کہ اہل بیت کون ہے تو بتا سکیں آپ، انشاءاللہ بتا سکیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے جب نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر چادر تھی۔ کائنات کے امام نے کیا دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لیا اور ایسے چادر کو، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے، ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر کائنات کے امام کی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ یہ بھی میرے کیا ہے، اہل بیت۔ حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے پڑھا، جو صاحب ایمان ہے، جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، وہ ہر مسلمان صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان نہ صحابی کا انکار ہے، نہ صحابہ کا انکاری ہے، نہ اہل بیت کا انکاری ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کا انکاری وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم اہل بیت کی عزت و عظمت کو مانتے ہیں۔ کون؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے مدینے کے تاجدار نے فرمایا، ہما ریحانتای من الدنیا، دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، اور وہ دو پھول کون سے ہیں؟ فرمایا ایک حسن ہے، دوسرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھول ہے وہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں قربان جاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کائنات کے امام کی نظر پڑتی ہے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جب نظر پڑی، جب کائنات کے امام نے دیکھا کہ وہ پھسل رہے ہیں، کائنات کے امام نے اپنا خطبہ چھوڑ کر حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا. وہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ ممبر سے اتر کر خطبہ چھوڑ کر دونوں کو اٹھا لیا اور پھر فرما دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور بتا دیا کہ واقعتاً حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ میرے دونوں نواسے ایسے ہیں کہ جنہیں میں پھسلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. فوری اترے، اٹھا لیے. کون؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ. آؤ ہم مانتے ہیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا، قولین کے تاجدار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت کے اندر نوجوانوں کے اگر کوئی سردار ہوں گے تو وہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. جو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اور وہ تو جنت کے خود سردار ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں. کوئی بھی صاحب ایمان ان جنت کے سرداروں کا انکار نہیں کرتا. کوئی بھی مسلمان ان جنت کے سرداروں کا انکار نہیں کرتا. لیکن یہاں ایک اور بھی میں حدیث پیش کرتا جاؤں جو کائنات کے امام نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر من الاولین والآخرین. کائنات کے امام نے فرمایا دنیا کے اندر اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی بوڑھے فوت ہوئے ہیں جنت میں ان کے اگر کوئی سردار ہوں گے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے. بھئی ہم بیان کر رہے ہیں حضرت حسین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. میں پچھلے جمعے بتانے لگا تھا لیکن پوری بات بتا نہیں پایا کہ دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا خوبصورت دین ہے. یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے، بڑا خوبصورت. یہ چیلنج ہے پوری دنیا. دین اسلام کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، کتنی خوبصورتی ہے. دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. سارے ادیان مل کر دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ دیکھیے اگر کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان انبیاء کی تو توقیر اور عزت کرتے ہیں لیکن دیگر انبیاء کی تنقیص کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے. مجھے بتاؤ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہم تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں وہاں حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یونس، حضرت یوسف، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، کسی کی تنقیص نہیں کرتے ہیں. یہ خوبصورتی کس دین کے اندر رکھی ہے بھئی؟ دین اسلام کے اندر. دین اسلام کے اندر رکھی ہے. کوئی مذہب بتائے تو صحیح کسی مذہب کے اندر بھی ایسی چیز موجود ہے؟ کسی مذہب کے اندر بھی. اور پھر اور بات، ہم وہ ہیں جو کسی نہ صحابی کی تنقید کرتے ہیں نہ اہل بیت کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہی نہیں، ہمارا دین نہیں سکھاتا. ہمارا دین اس چیز کی ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا. صحابہ بھی جنتی ہیں، اہل بیت بھی جنتی ہیں. حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جنت کے اندر جنت کے شہزادے ہیں. اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما وہ جتنے بھی بوڑھے اس دنیا کائنات میں فوت ہوں گے
قیامت کے دن چونکہ وہ سارے کے سارے نوجوان ہوں گے، ان کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جس بندے نے بھی میری اس شہزادی کو، جس بندے نے بھی فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا، اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اہل الجنہ، جنت کے اندر نوجوان خواتین کی کوئی سردار اگر ہوں گی تو وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنت کے اندر نوجوان خواتین کی سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے، اپنے گھروں کو لٹا دینے والے، اپنے مال کو لٹا دینے والے، اپنی جان کو لٹا دینے والے، اپنے بیٹوں کو قربان کر دینے والے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی جنت کے اندر ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے جو دنیا میں بوڑھے ہو کر فوت ہوئے۔ اہل بیت کی تعظیم یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیدر کرار، وہ اسد اللہ، وہ ابو الحسن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام لے کر کونین کے تاجدار نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بابا ہیں وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قلعے کا محاصرہ کیا، 20 دن تک کامیابی نہ مل سکی، کائنات کے امام نے ایک دن صدا بلند کی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس کو علم دوں گا، اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب صبح ہوئی کائنات کے امام دیکھ رہے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ میں ہوں، شاید وہ میں ہوں، وہ خوش نصیب میں ہوں۔ کائنات کے امام کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کائنات کے امام نے پوچھا بتاؤ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا علی کو بلا لو، کیوں؟ اس لیے کہ علی کے اوپر علی کا رب بھی راضی ہے، علی کے اوپر علی کا رب بھی راضی ہے، علی کے اوپر محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ بلاؤ۔ جب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، کائنات کے امام نے اپنا لعاب نکالا اور آنکھوں پہ لگایا اور آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جھنڈا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں نکلتے ہیں، وہ مرحب جو اکیلا 100 آدمیوں سے لڑتا تھا، اتنا بہادر تھا، لیکن جب حیدر کرار کے مقابلے کے اندر نکلتا ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بار کے اندر اس کو جہنم کے اندر واصل کر دیتے ہیں۔
اتنے بہادر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ. ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، اور میں یہی کہوں گا اطاعت خلفائے راشدین تصویر ہے اسلام کی، محبت اہل بیت سے تکمیل ہے ایمان کی. اگر ایمان کی تکمیل اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں، اگر معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو خلفائے راشدین کے نظام کو قائم کرنا پڑے گا. اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.